یہ وہ علم ہے جو صادر کہاں سے ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو حکایت کیا جا رہا ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، کسی اور سند کے ذریعے نہیں۔ کون منتقل کر رہے ہیں؟ عوام۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنت کیا ہے اعتراض زیر بحث ہے۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست کا خلاصہ یہی تھا کہ دین کی ہدایت اصلاً فطرت میں ودیت ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، انہوں نے دین مکمل طور پہ انسانوں تک پہنچا دیا۔ سوال یہ تھا کہ ہم تک یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تین اصطلاحات زیر بحث ہیں: علم العامہ، نقل الکافہ عن الکافہ، اور اجماع اور تواتر۔ اپنی کتاب میزان میں آپ نے پڑھ کے ہی بتایا تھا اجماع اور تواتر عملی اور تواتر قولی یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے پیغمبر کی ہدایت ہم تک پہنچتی ہے۔ اس سلسلے گفتگو کو وہیں سے جوڑنا چاہوں گا، پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو تینوں اصطلاحات ہیں کہ ہمارا علم بھی ان کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے، اور ان اصطلاحات کے پیچھے جو ریزن ہے، جو لاجک ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے جب یہ عبارت لکھی تھی تو یہ واقعہ ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کے لیے بھی استدلال پیش کرنا پڑے گا۔ اچھا۔ علم کی دنیا میں یہ ایسی چیز ہے جیسے بدیہیات ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے علم کی ایک تاریخ ہے، اس میں احناف ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، متکلمین ہیں، اسی طرح دوسرے بہت سے مکاتب فکر ہیں جو علم کی روایت کو آگے منتقل کر رہے ہیں۔ یہ چیز ان کے ہاں بالکل مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جنہوں نے کسی خاص مدرسہ فکر میں نشو و نما پائی ہے، وہ بعض اوقات اصول کی چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہوا ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے علم کی تاریخ رکھ دوں، یعنی اس چیز کو، جو چیز اس وقت زیر بحث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا صدور ہوا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ دین کیا ہے؟ ما صدر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر، وہ صادر ہو گیا۔ اب جب وہ صادر ہوا ہے تو اس نے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ کس طرح پہنچا؟ یعنی لوگوں نے اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے حاصل کیا اور پھر آگے کس طریقے سے منتقل کیا۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس جماعت نے حاصل کیا؟ صحابہ کرام کی جماعت نے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو کس طرح آگے منتقل کیا؟ اپنے اجماع اور تواتر سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جملہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں تاکہ ربط کلام بالکل درست رہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قانون اور حکمت دین کے دو بنیادی اجزاء ہیں، ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے ماخذ کی، کس کے ماخذ کی؟ اسلام کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا، یعنی صحابہ کا اجماع اور قولی و عملی تواتر۔ ٹھیک۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ در حقیقت وہی چیز ہے جس کو بعض متقدمین علم العامہ کہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جس کو نقل الکافہ عن الکافہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حیثیت سے دنیا کے ہر خطے میں اور ہر زمانے میں اس پر اپنے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں تو اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے امام شافعی کا نقطہ نظر رکھتا ہوں۔ ٹھیک۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اصول کی تاریخ اس لحاظ سے ان سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ تصنیف میں اس کو مدون صورت میں پیش کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اصول ہی کی بنیاد پر ان سے پہلے بھی لوگ دین کو سمجھ رہے تھے اور دین کی ہدایت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی کر رہے تھے۔ اصول ہر جگہ کار فرما ہوتے ہیں، ان میں بعض چیزیں ان سے پہلے بھی آپ کو مل جائیں گی جو متفرق صورتوں میں جہاں تہاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن الرسالہ وہ تصنیف ہے کہ جس میں باقاعدہ مدون طریقے پر یہ علم ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ امام شافعی کی وفات 204 میں ہوئی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری صدی ہے، یہی صدی ہے جس میں مسلمانوں کا علم تدوین کے مراحل سے گزرا ہے، ٹھیک، جس میں جو کچھ اس سے پہلے علم زبانی صورتوں میں منتقل ہو رہا تھا یا مختلف مجالس میں اہل علم اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، یہی دور ہے کہ جس میں اس نے باقاعدہ تصنیفات کی صورت اختیار کرنا شروع کی۔ الرسالہ آپ جانتے ہیں کہ اس علم میں کس درجے کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم آگے منتقل ہوا ہے، دین کا علم آگے منتقل ہوا ہے، وہ کس طرح منتقل ہوا؟ اسی سوال کا جواب تھے ہم تک کیسے پہنچے؟ اسی سوال کا جواب وہ دے رہے ہیں۔ اس میں مکالمے کا طریقہ ہے، چنانچہ ان سے ایک پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ مل علم، یہاں ظاہر ہے کہ وہ علم زیر بحث نہیں ہے جس میں بدیہی اور نظری کی تقسیم ہوتی ہے، یا جس میں علم کی قدامت یا اس کا حدوث زیر بحث آتا ہے، وہ الگ بحثیں ہیں۔ یہاں وہ علم زیر بحث ہے جو خبر کا علم ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خبر، آسمان کی خبر، وحی کی خبر دنیا کو منتقل ہوئی ہے، یہی دین ہے۔ جب یہ منتقل ہوا ہے تو اس سے جو علم وجود میں آیا ہے وہ علم کیا ہے؟ یہ سوال ان سے کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے مل علم وما یجب علی الناس فی العلم، یعنی علم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ علم خبر کا علم، یعنی وہ علم جس کے ذریعے سے ہمارا دین آگے منتقل ہوا ہے، اس نے پوچھا ہے وہ علم کیا ہے، اور اس علم کے معاملے میں ہم پر کیا چیز لازم آتی ہے۔ وما یجب علی الناس، لوگوں پر کیا چیز ہے جو اس کے نتیجے میں فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فقلت لہو، میں نے اس شخص سے کہا العلم علمان، یہ علم دو صورتوں میں، اس علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ علم عامہ، یہ دیکھیے وہی اصطلاح ہے، یہی علم عامہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ بعد میں لوگوں نے اس کو نقل الکافہ عن الکافہ سے بھی تعبیر کیا، اور اسی کو ہم اجماع اور تواتر کی دو اصطلاحات سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، علم عامہ، یہ علم عامہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی حدثنا و اخبرنا کے طریقے پہ منتقل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کوئی سند وجود میں آتی ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں علم عامۃ لا یسع بالغا غیر مغلوب علی عقلہ جہلہ، یہ جانتے ہو یہ علم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ کوئی بالغ شخص جس کی عقل مغلوب نہیں ہو گئی وہ اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی یہ تعریف بڑی غیر معمولی ہے، ذرا غور فرمائیے اس میں امام صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا صدور ہو رہا ہے، یہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہ صدور جب ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی نسل جس کے لیے یہ صدور ہوا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ جی، صحابہ کرام میں اگر کوئی شخص بالغ ہے اور اس کی عقل مغلوب نہیں ہو گئی تو وہ اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا ناواقف؟ اس لیے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ یہ دین ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کا پیغمبر اصلاً اسی لیے آتا ہے۔ جب یہ دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیں گے۔ ٹھیک، یہی بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ نے اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ فما بلغت رسالتہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دین کی ہدایت آپ کو دی گئی اور آپ نے اس کو لوگوں کو بتایا نہیں۔ ٹھیک، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ کون ہیں؟ وہ جو ایمان لے آئے ہیں، وہ جو ایمان لے آئے ہیں اور شعوری طور پر ایمان لائے ہیں۔ میری آپ کی طرح مسلمانوں کے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے کہ صدیوں سے غفلت میں مبتلا ہیں، معلوم ہی نہیں کیا دین ہے، ایک روایت یا ثقافت کے طور پر دین نسلاً بعد نسلاً مل رہا ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص شعوری طور پر اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاتا ہے،
اس کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی؟ یہ کہ جو ہدایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو رہی ہے وہ اس کو ملے۔ بالکل، وہ یہی لینے کے لیے آیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو دے، اور لینے والے بیداد ہیں کہ ان کو ملے۔ ان میں سے ایک ایک شخص آتا ہے، ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی سب سے پہلی صحیح کیا ہونی چاہیے؟ میں اس دین کو سیکھوں۔ یہ بات میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے باب میں بیان کر چکا ہوں۔ ہم جب قرآن مجید پر گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے منتقل ہوا ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ صحابہ کرام میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ کتاب مجھے ملے، یہ مصحف میرے گھر میں ہو، میں اس کو کسی سے لکھوا لوں اگر میں لکھنا نہیں جانتا، اگر میں پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، تو میں اس کو یاد کر لوں، میں کسی سے سن لوں۔ یعنی اللہ کی کتاب پہلی بار نازل ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب آسمان سے زمین پر آئی ہے۔ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو براہ راست دیکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان اس اللہ کی کتاب سے بے اعترائی نہیں برتتے، اس وقت کون برت سکتا ہے؟ ٹھیک، اس کو بیان کیا امام شافعی نے ان الفاظ میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دین صادر ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام میں اس سے بے اعتنائی برتے۔ چنانچہ علم و عامہ وجود میں آ جائے گا، یعنی ایک علم وہ وجود میں آ جائے گا جو ہر شخص کا علم ہے، جس سے ہر شخص واقف ہے، جس کے لیے وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ فلاں اس کو بتائے یا فلاں اس کو اس کی اطلاع دے۔ وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو سیکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اور اگر اس کو کسی سے اطلاع ملتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ اس میں وہ ایک ایک چیز علم و عامہ بن جائے گی کہ جو ہر شخص سے متعلق ہے۔ ٹھیک، لیکن علم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ علم مجھ سے متعلق ہے، آپ سے نہیں ہے، کوئی چیز ہے جو میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر شخص سے متعلق ہے۔ تو جو چیز ہر شخص سے متعلق ہے وہ یہی علم بننے گی، یہی بننی چاہیے۔ بالکل، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، چند مثالیں لے لیجیے۔ جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ایک حکم کی حیثیت سے جو نماز انبیاء علیہ السلام کے دین میں رہی ہے وہ آگے جاری کر دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی تو کیا آپ نے جاری کرنے کے بعد خود اس کا اہتمام نہیں کیا؟ آپ نے اہتمام کیا اور 5 وقت کیا، تو آپ پر ایمان لانے والے اس سے ناواقف رہ سکتے ہیں؟ تو پہلے دن ہی شروع کریں گے، پہلے دن شروع کریں گے، اور یہ ممکن کیسا ہے کہ ناواقف رہیں؟ یعنی جب وہ ایمان لائیں گے تو اگر وہ فجر کے بعد ایمان لائے ہیں تو ظہر کی نماز آ رہی ہے، اور ظہر کے وقت ایمان لائے ہیں تو عصر کی نماز آ رہی ہے، ٹھیک، تو انہیں ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح تدفین ہو رہی ہے، مردے دنیا سے سپرد خاک کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ جہاں ہوگا وہاں پر کچھ روایات، کچھ رسوم ہوں گی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کا حکم بن جائیں گی یا آپ کی تصویب بن جائیں گی۔ بالکل، اگر پہلے سے کوئی دینی روایت جاری ہے تو یا آپ اس کو روک دیں گے یا آپ اس کی تصویب کر دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، قول، فعل، تقریر و تصویب۔ اگر کچھ چیزوں کو کھانے پینے کے لیے حرام کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس سے ناواقف کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ سمجھیے کہ کیا کہا ہے۔ یعنی امام شافعی کے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اب کوئی حدثنا اخبرنا قسم کی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی شخص جو صحابہ کرام میں عاقل تھا، بالغ تھا، وہ اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ اور صرف یہی نہیں کہہ رہے، اس کے بعد صحابہ کرام نے اگلی نسل کو منتقل کیا ہے، اور اس اگلی نسل نے آگے منتقل کیا ہے۔ امام شافعی خیر القرون کے کم و بیش اختتام پر ہے، یعنی اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سارے دور میں وہ اس علم و عامہ کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ کوئی شخص جو عاقل اور بالغ ہے
وہ اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کو خود امام شافعی آگے واضح کریں گے، لیکن پہلے اس جملے کو جس میں انہوں نے علم و عامہ کا تعارف کرایا ہے سمجھ لیجئے۔ علم و عامتن، یہ عامہ کا علم ہے، یہ کسی ایک راوی کا علم نہیں ہے، یہ دو راویوں کا علم نہیں ہے، یہ کسی حدثنا اخبرنا کہنے والے کا علم نہیں ہے، یہ صحابہ کرام میں ایک ایک شخص کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ لا یسو بالغن غیر مغلوب علی عقلہ جہلہ، کہ کوئی شخص اگر بالغ مسلمان تھا اور اس کی عقل مغلوب نہیں ہو گئی، یعنی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، عاقل ہی نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس سے واقف نہ ہو، ورنہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ اس علم سے جو ہر شخص کو دیا گیا ہے ناواقف رہ جائے اور زمانہ رسالت میں ناواقف رہ جائے۔ اور امام شافعی یہ جملہ جب لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تابعین کے زمانے میں ناواقف رہ جائے یا تبع تابعین کے زمانے میں ناواقف رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سائل ان سے پوچھتا ہے تو مثل ماذا، ذرا اس کی مثالیں دیجئے۔ یہ میں نے بھی آپ کو چند مثالوں کی طرف توجہ دلائی۔ امام شافعی اس کے سوال کے جواب میں مثالیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کل تو میں نے اس کو کہا مثل الصلوات الخمس، یہ جو 5 نمازیں تم پڑھتے ہو، سب سے پہلے کس چیز کی مثال دی؟ 5 نمازوں کی، یعنی یہ تو روزمرہ ہے، ہر دن پڑھنی ہے، صبح و شام پڑھنی ہے، اللہ کے رسول نے پڑھنی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو پڑھنی ہے، ایک ایک شخص نے اس کو سیکھنا ہے تو پڑھنی ہے، اس کو سیکھے اور سمجھے بغیر کون نماز پڑھے گا، اور زمانہ رسالت میں پڑھے گا؟ تو وہ کہتے ہیں مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں جو تم پڑھتے ہو، وَأَنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ صَوْمَ شَهْرِ رمضان، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ یہ فرضیت کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، یہ کسی شخص کے لیے وہ اجنبی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ کسی راوی کا محتاج ہوگا، اس کے لیے کہیں حدثنا اخبرنا کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ اس وقت بھی بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور رمضان کے مہینے میں مسلمانوں پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو دوسری مثال انہوں نے یہ دی، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِذَا اسْتَطَاعُوا، اور بیت اللہ کا حج، یعنی وہ بیت اللہ جو قریش کے لیے بھی دین کا مرکز ہے، وہ بیت اللہ جس کو حرم کی حیثیت حاصل ہے، ایک ایک شخص بیت اللہ اور اس کے حج اور مناسک سے واقف ہے، عمرے سے واقف ہے۔ تو یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ حج جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے وہ تم پر بھی اسی طرح فرض ہے، سب لوگوں پر اسی طرح سے فرض ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس سے ناواقف رہ جائے، اور پھر یہ کہ حج کیسے کرنا ہے یہ اس کا مسئلہ نہ بنے اور وہ اس کو سیکھے نہ۔ وَزَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کی جو روایت چلی آ رہی ہے ان تصحیحات کے بعد وہی تمہارے لیے دین ہے، اس کو جاری کر دیا۔ جب یہ جاری کر دیا تو کون شخص ہے کہ جو مال رکھتا ہوگا اور اس بات سے واقف نہیں ہوگا کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے؟ یعنی ہر شخص تھوڑا بہت کچھ کماتا ہے، پوچھے گا کیا ذمہ داری ہے مجھ پر، کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، تو زکوٰۃ سے بھی کوئی شخص ناواقف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر وہ بعض قرآن مجید کے احکام کے بارے میں بتاتے ہیں، وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الزِّنَا، پہلے بھی لوگ اس بات سے واقف تھے، لیکن قرآن نے بھی آ کے اعلان کر دیا کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے، وَالْقَتْلِ، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، وَالسَّرْقَةِ، چوری نہیں کی جا سکتی، یہ حرام ہے، وَالْخَمْرِ، اور شراب پینا، وَمَا كَانَ فِي مَانَا هَذَا، کہتے ہیں میں نے چند مثالیں دی ہیں اس نوعیت کی، وہ سب چیزیں۔ ما کان فی مانا ھذا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نوعیت کی چیزیں جو ہر شخص کا مسئلہ ہے، جن پر ہر شخص کو عمل کرنا ہے، جن سے کوئی مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا، جن کو چھوڑ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی صحابہ کرام میں کسی کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی حدثنا اخبرنا آ کر بتائے گا تو وہ اس کے بعد یہ جانے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یعنی دین کی وہ چیزیں، وہ دین کی چیزیں جو اس کی زندگی ہیں، حج اس نے کرنا ہے، عمرہ اس نے کرنا ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اس نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ
وما کان فی معنی ھذا، یعنی اگر کوئی چیز مجھ سے متعلق ہے، آپ سے متعلق نہیں ہے، آپ سے متعلق ہے، مجھ سے متعلق نہیں ہے، زید سے ہے، بکر سے نہیں ہے، وہ چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، لیکن ما کان فی معنی ھذا، وہ چیزیں جو اس نوعیت کی ہیں، کون سی چیزیں؟ مما کلف العباد، جس میں تمام بندوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے والے جو عباد الرحمن ہیں، خدا کے بندے ہیں، اور انہوں نے بندگی کا اعتراف کر لیا ہے، ان میں سے ہر شخص کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے کس چیز کا؟ ان یعقلوہ ہو، کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ وہ کون آدمی تھا صحابہ میں جو اس سے مستثنا تھا کہ وہ نماز کو نہ جانے نہ سمجھے؟ وَيَعْمَلُوهُ، اور اس پر عمل کریں، وَيُؤْتُوهُ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اور اگر اس پر مال یا جان کا کوئی حق بنتا ہے تو ادا کریں، یعنی اپنی جان اور اپنا مال کھپانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأَن يَكُفُّوا عَنْهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز، اللہ کے پیغمبر نے جو چیز ان میں سے اس پر حرام کر دی ہے، اس سے باز آ جائیں۔ یعنی کون آدمی ہے کہ جو زنا کے بارے میں، قتل کے بارے میں، چوری کے بارے میں بے نیاز ہو سکتا ہے کہ اسے علم ہی میں نہ ہو کہ یہ چیزیں دین میں حرام کر دی گئی ہیں؟ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں بے پرواہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں جاننا ہے۔ اس زمانے میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں غفلت شیار لوگ آگے اس کو منتقل نہ کریں، لیکن کیا رسول اللہ کے زمانے میں اس کا کوئی امکان تھا کہ رسول اللہ منتقل نہ کریں؟ اور کیا صحابہ کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے، یہ عقلاً مانا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو آگے قبول نہ کریں؟ یا یہ جو امام شافعی نے کہا کہ یعقلوہ ہو، جو دین لے کے خدا کا پیغمبر آیا ہے، ایک ایک شخص اس کو سمجھے نہیں، وَيَعْمَلُوهُ، اور اس پر عمل نہ کرے، اور جو اس کی جان یا مال سے متعلق کوئی حق بنتا ہے دین کا وہ ادا نہ کرے، یا کوئی حرام چیز ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے نہیں۔ یعنی جو چیزیں مسلمانوں پر فرض کی گئیں، لازم کی گئیں، وہ ان کے لیے دین کا شعار بنا دی گئیں، اللہ کے پیغمبر نے دین کی حیثیت سے ان کو پابند کر دیا، وہ ان سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا الصِّنْفُ كُلُّهُ مِنَ الْعِلْمِ موجود نصًا فی کتاب اللہ، یعنی یہ علم اللہ کی کتاب کی نص کی صورت میں ان کے پاس موجود ہوگا۔ یعنی کیسے ہوگا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، اس کی نص ہے، تو یہ اس کتاب میں ثبت ہو گیا، ٹھیک، یہ لوگوں کے حافظے میں چلا گیا، اس کتاب کو انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا، یاد کرنے والوں نے یاد کیا، لکھنے والوں نے لکھا، تو اب وہ جب چاہیں اس کی مراجعت کر کے اس کو اللہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اور ہر شخص دیکھے گا، اس لیے کہ اس کو دین حاصل کرنا ہے۔ وہ موجوداً عاماً عند اہل الاسلام، اور جو لوگ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، یعنی الفاظ استعمال کیے ہیں عند اہل الاسلام، جو لوگ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوگا۔ یعنی آپ پوچھتے ہیں نا یہ سوال کہ یہ علم ہم کہاں سے جا کے حاصل کریں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کی نص میں دیکھ لو اور اہل اسلام کے ہاں جا کے دیکھ لو۔ دوسری صدی میں جب کہ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور ان کے سامنے ہے، اس دور میں کھڑے ہو کر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی نص کی صورت میں ثبت ہو چکا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ علم و عامہ۔ دیکھیے انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، وَهَذَا الصِّنْفُ كُلُّهُ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی یہ جو علم ہے اس کی یہ صنف، یہ پوری کی پوری، یہ نہیں کہ اس کا ایک حصہ، یہ پوری کی پوری یہ موجود ہوگی نصًا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں نص کے طور پر، وہ موجوداً عاماً عند اہل الاسلام۔ اچھا اب مزید آگے دیکھیے، کوئی کسر انہوں نے چھوڑی، کہتے ہیں ینقلہ عوامہم امم مضی من عوامہم، یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی ایک راوی اس کو منتقل کرے گا، 2 کریں گے، 4 کریں گے، اور اس کے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی اہل علم کی، وہ ان کی عدالت دیکھے گی اور یہ طے کرے گی کہ ان میں سے کس کی روایت قبول کرنی اور کس کی نہیں کرنی، اور ان میں سے کوئی روایت موضوع ہوگی اور کوئی روایت موزل ہوگی اور کوئی روایت ضعیف ہوگی۔ اس علم کو، یہ علم و عامہ، اس کو مسلمانوں کے عوام منتقل کریں گے، کن سے؟ عوام سے، اوپر سے،
یعنی نہ اوپر ایک یا دو یا چار لوگ ہیں نہ نیچے جن سے منتقل کیا جا رہا ہے. وہ دیکھیے اس کے الفاظ ہیں امم مزا من عوامہم، یعنی ان کے عوام کون ہے؟ پہلی نسل میں صحابہ، اس کے بعد کون ہے؟ تابعین، اس کے بعد کون ہے؟ تبع تابعین. امام شافعی بیان کر رہے ہیں دوسری صدی میں ینقلہ عوامہم امم مزا من عوامہم، یعنی اوپر بھی عوام ہیں جن کے پاس یہ علم ہے، کیونکہ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس سے تو کوئی شخص جو عاقل بالغ ناواقف ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک کے پاس ہے، تو ہر ایک سے ہر ایک کو منتقل ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں یحقونہ الرسول اللہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں ان کے اپنے کسی اجتہاد، ان کے اپنے فہم، ان کے اپنے کسی نقطہ نظر کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کو وہ رسول اللہ سے آگے منتقل کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ وہ منتقل کریں اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے. یعنی ما صدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ علم ہے جو صادر کہاں سے ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو حکایت کیا جا رہا ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، کسی اور سند کے ذریعے نہیں. کون منتقل کر رہے ہیں؟ عوام، یعنی صحابہ کے عوام، ہر عاقل و بالغ صحابی منتقل کر رہا ہے. کس طرح آگے منتقل کر رہے ہیں؟ اگلی نسل کے عوام کے ذریعے سے. پھر سنیے اس بات کو، ینقلہ عوامہم، یعنی اس کو منتقل کریں گے ان کے عوام، امم مزا من عوامہم، اوپر بھی عوام سے، یحقونہ الرسول اللہ، وہ اس کو اللہ کے رسول سے حکایت کرتے ہیں. ولا یتنازعون فی حکایتہ ولا وجوبہ علیہم، یہ علم ان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے اس میں، اور رسول اللہ سے اس کی حکایت میں کسی اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں. یعنی یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے کہ کر لے تو کر لے، نہ کرے تو نہ کرے. یہ ہر شخص کو سیکھنا تھا، ہر شخص کو جاننا تھا، ہر شخص تک پہنچنا تھا، ہر شخص کو پہنچانا تھا. یہ وہ علم ہے جس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال نہیں. اس میں یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ سند درست ہے یا نہیں، دینے والا کون ہے، سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. یہ تو اصل میں پوری کی پوری جماعت صحابہ کا علم ہے. یعنی اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اس کے بعد آگے کون ہے؟ صحابہ کرام، ایک نہیں، دو نہیں، پوری جماعت صحابہ کی، خواص نہیں صرف، ان کے عوام، ہر شخص. یعنی صرف سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق نہیں منتقل کر رہے، یا چند صحابہ نہیں ہیں، یہ ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے، یہ سارے صحابہ کی روایت ہے. اس میں عام و خاص، عامی و عارف سب برابر ہیں، اور اس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال، ولا یتنازعون فی حکایتہ، یعنی کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا. پھر لکھتے ہیں وَهَذَا الْعِلْمُ الْعَامُ، پھر دیکھیے وہی اصطلاح استعمال کی، اور یہ علم العام، یہ عمومی علم، یہ ہر شخص کا علم، الذی لا یمکن فیہ الغلط من الخبر، خبر صحیح بھی ہوتی ہے، خبر غلط بھی ہوتی ہے، اس میں خبر کی غلطی کا کوئی سوال ہی نہیں. اچھا، اس لیے کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک صحابی نے لے لیا ہے. اب امام صاحب کو یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز پس منظر میں موجود ہے کہ صحابہ کی یہ جماعت دو چار لوگ نہیں ہیں، یہ کوہ زیتون پر کھڑے ہوئے چند ہواری نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. انہوں نے آگے لاکھوں کو منتقل کر دیا ہے. اس علم کی نوعیت یہ ہے. تو کہتے ہیں الذی لا یمکن فیہ الغلط من الخبر، اس میں خبر کے پہنچنے میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں. پھر عرض کر دوں کہ ہے یہ خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ خبر کسی راوی کی احتیاج نہیں رکھتی، یہ کسی ایک شخص سے نہیں لینی، دو سے نہیں لینی. یہ خبر صحابہ کرام نے کافہ کی حیثیت سے منتقل کی ہے. کہتے ہیں کہ لا یمکن فیہ الغلط من الخبر ولا التاویل، اور اس میں تعویل کا بھی کوئی سوال نہیں، یعنی فہم کا کوئی اختلاف یعنی اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس کو اس طرح لیا ہے اور فلاں نے اس طرح لیا ہے. یہ تو اصل میں ایک واقعے کا بیان ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، سکھائی ہے. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کچھ اور سمجھ گیا اور کوئی دوسرا کچھ اور سمجھ گیا. ولا یجوز فیہ التنازع، اس میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا اختلاف، کوئی نزاع، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے. یہ وہ علم ہے
جس نے پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہونا ہے، یہ پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہوا ہے، یہ علم و عامہ ہے، یہی علم و عامہ ہے جس کے بارے میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا دین، یعنی جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین دیا ہے، وہ پورا دین ہمیں آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے ملا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہمیں ملا ہے، صحابہ کرام نے کن کو دیا؟ تابعین کو، تابعین نے دیا آگے تبع تابعین کو، اسی طرح نسلاً بعد نسلاً یہ آگے منتقل ہو رہا ہے، اور پھر آگے ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اجماع سے۔ یعنی اجماع کن کا؟ مسلمانوں کا اجماع، پوری امت کا اجماع، ہر عصر کا اجماع، اس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا علم پھر اس اجماع کو کن الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس تواتر کو کن الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور آگے جو اصطلاحات علم اصول میں پیدا ہوئی ہیں ان میں کس کس طرح سے اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان پر کیا تبصرہ کرتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس علم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی بات ہے، ان کے بارے میں سلف کا علم کیا رائے رکھتا ہے۔ اچھا، نقل الکافہ عن الکافہ، علم عامہ اور اجماع اور تواتر قولی اور عملی، امام شافعی کا ایک اقتباس بڑی پریسیزن سے آپ نے پیش کیا، اور جو کچھ آپ نے میزان میں لکھا ہے لگتا ہے کہ کم و بیش وہی بات ہے جو امام صاحب بھی فرما رہے ہیں، لیکن امام صاحب کی عبارتوں کا یہ فہم اور اس پہ اٹھنے والے اعتراضات، سلسلہ گفتگو جاری ہے، دوبارہ امام صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، آگے بڑھائیں گے اس موضوع کو۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔